یہ بات اس وقت کی ہے جب برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان کے ایک شہر کاندھلہ میں ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک مسلمان اور ہندو کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، ہندو کہتا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا اور یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں جا پہنچا۔ عدالت کا جج ایک انگریز تھا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کیا، اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے ملا تو میں اس کے اوپر مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے جب یہ سنا تو اس نے بھی یہ اعلان کر دیا، اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے ملا تو اس کے اوپر میں مندر بنا دوں گا۔ اب یہ بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس اعلان کے بعد اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، تاکہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب یہ جھگڑا آگے بڑھتا، اب یا تو سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ لوگ بڑے حیران تھے، دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جج ایک انگریز تھا، وہ بھی بڑا پریشان کہ اس میں صلح صفائی کا کوئی پہلو نکالے، ایسا نہ ہو کہ اگر یہ آگ جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں؟ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہہ دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم ان کو دے دیں گے، لیکن اگر وہ کہیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے تو مسلمانوں کو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور یہ زمین آپ ہمیں دے دیں گے۔ جب جج نے دونوں فریقین سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ تھا کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوگا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی گئی، بھئی اس دن آنا اور اس مسلمان کو بھی بلا لینا۔ اب جب مسلمان عدالت سے باہر نکلے تو بڑے خوش تھے، سب کود رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو منصف بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں وہ دل سے منظور ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ کا نام بتایا جو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ چونکہ مفتی صاحب مسلمان ہیں تو مسجد کی بات ضرور کریں گے اور یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کو مل کر رہے گا۔ چنانچہ جب انگریز جج نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، آیا اس کے اوپر حق مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا؟ مفتی صاحب کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ زمین کا یہ ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندوؤں کا ہے تو انگریزوں نے اگلی بات پوچھی، کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر اپنا مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہیں کریں، گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہندوؤں کے پاس ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا اور یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور ہندوؤں کے پاس ہی رہے گی، وہ جو چاہیں اس کے اوپر بنائیں۔ مگر انگریز نے فیصلہ دینے کے بعد ایک عجیب بات لکھی۔ اس نے فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے ہیں مگر اسلام جیت گیا ہے۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا آپ نے فیصلہ تو دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے، ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ یہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں کی طرفداری کرنے کی بجائے مفتی صاحب نے حق کے اوپر فیصلہ کیا اور زمین کا وہ ٹکڑا ہندوؤں کے نام کر دیا، اور اس انصاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے کے سارے ہندو مسلمان ہو گئے۔